تاریخ ہے اور آج ہی مطلع آسمان پہ رمضان المبارک کا بابرکت چاند انشاءاللہ العزیز نظر آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور نیکی کے لیے ماحول سازگار کر دیا جائے گا اور برائی کے لیے ماحول کو تنگ کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں اس حدیث پاک کو درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو فرمایا کہ صفدت الشیاطین و مردت الجن، تو سرکش جن اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو انسانی اذہان میں اور انسانی قلب میں وسوسے ڈال کر گناہ کی طرف راغب کرنے والی قوتیں ہیں، ان سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ نیکی کا سازگار ماحول بن جائے اور لوگوں کو نیکی کی طرف روکنے والی کوئی طاقت موجود نہ ہو۔ تو فرمایا کہ سرکش جو جن ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑا جاتا ہے اور شیاطین کو بھی جکڑا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت رمضان المبارک کی آمد پر شیاطین جکڑے گئے اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا گیا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ گناہ نہ ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگرچہ گناہوں کی شرح کم ہو جاتی ہے لیکن بہرحال خاتمہ نہیں ہوتا، گناہ پھر بھی رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کو جو نیکی سے روکتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو شیطان ہے اور دوسرا خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ تو یہ نفس امارہ جو خود انسان کے اندر موجود ہے یہ بھی انسان کو نیکی سے روکتا ہے اور گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑا جاتا ہے لیکن انسان کا اپنا نفس یہ انسان نے خود قابو کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب چونکہ یہ نفس امارہ انسان کا اپنا نفس یہ کھلا ہوتا ہے تو رمضان المبارک میں جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ انسان کے اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہرحال شیاطین اس میں جکڑے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ انسان دیگر مہینوں میں گناہ کر کر کے گناہوں کا عادی بن چکا ہوتا ہے، یعنی خود انسان کی تربیت شیطانی ہو جاتی ہے تو اسے کسی مزید شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود جو ہے وہ شیاطین کے جو ہے یعنی زمرے میں ہو جاتا ہے اور وہی عمل اس کے جو پہلے شیاطین والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا رمضان المبارک میں بھی اپنی اس عادت بد سے پھر وہ باز نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے جو نیکی کا ماحول رمضان میں بنایا جاتا ہے تو فرمایا اس کا پہلا زینہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، فرمایا کہ اس میں جب پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تیسری چیز وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ جنت کا بند نہیں رکھا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ، فرمایا کہ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، تو وہ اعلان ہمیں تو نہیں سنائی دیتا، وہ ندا ہم تو نہیں سنتے، لیکن حقیقتوں کو سماعت فرمانے والے ہمارے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ اعلان کرتا ہے، ندا کرنے والا ندا کرتا ہے رمضان کی آمد سے پہلی رات ہی
کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، خیر کا موسم آ گیا، تو خیر کا موسم آ گیا، بھلائی کرنے کا سیزن آ گیا ہے، تو آگے بڑھ اور جو ہے بھلائی کی طرف آگے بڑھ اور اللہ کی رحمت سے حصہ پا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو دوسرا اس کا اعلان اور ندا ہوتی ہے وہ یہ کہ یا باغی الشر، اے خیر کو طلب کرنے والے اقصر، پیچھے ہٹ جا، رک جا۔ تو اب برائی سے رک جا، یہ برائی کا موسم نہیں ہے، یہ نیکی کا سیزن ہے، اب برائی کا سیزن نہیں ہے، تو پیچھے ہٹ جا اور جو ہے یعنی برائی سے رک اور اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا لے۔ اور اسی طرح فرما وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فرما کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فرمایا کہ یہ آزادی ہر رات میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس میں شب قدر آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ لیلۃ الجائزہ، رمضان کی آخری شب آئے گی یا آخری عشرہ آئے گا تو پھر ہی لوگ جہنم سے بری ہوں گے، نہیں، فرمایا کہ رمضان کی برکتیں اس قدر وسیع ہیں اور اس کی رحمتیں اس قدر وسیع ہیں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو محترم حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملہ روشن فرامین ہمارے لیے جو ہے ایک بہترین ہدایت اور بہترین تعلیم ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے تو جو ہے یعنی چند گھنٹوں بعد ہمارے پاس وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہی دی، فرمایا کہ اس میں نیکی کا ماحول سازگار ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں۔ ابھی سے ارادہ بنا لیں کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح، تلاوت قرآن اور روزہ، اسی طرح باقی ذکر و اذکار، نماز کی پابندی، یہ ساری چیزیں جو ہے رمضان المبارک میں باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو انہی چیزوں کے ساتھ ہی اور انہی اعمال کو اختیار کرنے سے ہی رمضان المبارک کی قدر انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ رمضان کی قدر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم صرف زبان سے یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہاں ہمیں رمضان کی برکتوں کا احساس ہے اور اس کی رحمتوں کا احساس ہے، نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے لمحے لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، نماز تراویح میں قرآن پاک کا ایک ختم جو ہے وہ ضرور سننے کا اہتمام کریں، اور نمازوں کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز ادائیگی کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے لمحے لمحے کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔